وہ بھی تگڑے ہو جائیں جڑے کہتے بابے شے ہی کوئی نہیں. ہر ولی کی دشمنی اور کبھی غوث پاک کی, کبھی حضرت جنید بغدادی, کبھی باجد بستامی کی. مطلب بندے کو کتا ہونا چاہیے پر انٹرنیشنل کتا تو نہیں نہ ہونا چاہیے. سارے ہی پی گئے ہیں. وہ جڑا الو دا پٹھا ہے وہ مرزا جی پتہ نہیں پلمبر جی کیا بلا ہے, وہ میں سمجھتا تھا یہ صرف پیو کوئی نہیں, یہ تو ماں بھی کوئی نہیں, یہ تو کھوتی دا پتر لگتا ہے مینو, یہ تو کسی جانور کا بچہ ہے یار. جب میں حیران ہو گیا یار, ایسا یتیم العلم یزید الفکر خبیث النسل والاصل والعقل مطمئن کمینہ انٹرنیشنل بغیرت تو جیلم دی کتی ہے جڑا ہر بندے نو پہ گئی ہے تو, لیکن تینوں پتہ کوئی نہیں نا, تو ساڑی ایک سٹ نہیں پچانی پترا. اس واسطے اپنی زبان بند کر, بکواس بند کر. اور پیر غفران صاحب نے بھی کہا تھا سن لو نعرہ غفران دا مرزا جیل میں حرام دا, انہوں نے کہا ہے اور اس کا جواب نہیں دے. حرامی بندہ کیا دے گا بتاؤ نا مجھے. تو ایسے فتنوں کا یہی جواب ہوتا ہے. میں کہا جا ایک کنجرا گل کرن لگیا کنجر دماغ میں کنجر گل ہی ہونی ہے, تینوں شرم تو یا نہیں پئی آؤندی. اس واسطے ان لوگوں کی بھی اتنی مرمت ہونی چاہیے, اتنی مرمت ان کی بھی ہونی چاہیے. پہ جاندہ ہے بابیاں نو جناب جے میں کہا تینوں لگ پتہ جائے گا. میں کہتا ہوں اگر یہ بغیرت اور کمینہ اور حرامی نہ ہو تو یہ ویسے ہی مر جائے, اگر حلالی ہو تو. لانتیا تجھے نہیں پتا, ویسے بھی تو انجینئر ہے, رکشے کھول کے کس تیرا توکی نہیں بنتا ہے شعبے. مولوی اسیاں 10 سال اسی پڑھے ہیں, تماشے بنائے ہوئے ہیں جو جاندیاں باندریاں لومڑیاں اٹھ کے بج بگیاں. اوے پہ گیا جے تواڈے پیواں پیراں نو سر نکلو باہر. اسی پھر بھی نوکری ادا کر دے پے, اسی پھر بھی نوکری ادا کر دے پے. اوے مرزے دے خلاف تواڈے پیو نے کرنیاں نے, نکلو باہر. سٹیج پر بیٹھنے والے ہاتھ کھڑا کر کے بتائیں, مجھے بتائیں یہ کام ٹھیک ہے کہ نہیں. تماشا کرتے ہو پھر کہتے ہیں مسلک کا کام نہیں ہوتا, مسلک والوں کو تم خود رگڑتے ہو. اور جرا تواڈے پیواں نو پے گیا ہن تسی چوپ بیٹھے ہو, اور نکلو باہر. باپا جانی جو ہے الیاس قادری صاحب, اس وقت سب سے بڑے ان کے غوث وقت ہے نا, انہوں نے شیخ عبد القادر جیلانی المتوفا 561 ہجری سے متعلق ایک کتابچہ لکھا ہے, جنات کا بادشاہ. وہ چینی جن والا, وہ چینی جن جس میں وہ واقعہ بھی ہے. اچھا, اس میں انہوں نے ایک واقعہ لکھا ہے, اور واقعہ نہ صرف لکھا ہے بلکہ ان کے جو چھوٹو مولوی ہیں نا وہ ویڈیو میں بھی بیان کر رہے ہیں اور اس کو ڈیفینڈ بھی کر رہے ہیں. شیخ عبد القادر جیلانی کو کچھ لوگ ملنے کے لیے آئے, تو جب ان کے پاس پہنچے تو ان کا ایک جو غلام تھا اس نے لوٹا جو رکھا تو لوٹے کی ٹوٹی قبلہ کی طرف نہیں کی. تو شیخ عبد القادر جیلانی غوث پاک سرکار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس پر ملال ہوا, تو آپ نے جلال سے اس کی طرف دیکھا تو وہ آپ کی نگاہ کی تاب نہ لاتے ہوئے جاں بحق ہو گیا. اور ان تعلیمات کو یہ قرآن و سنت کے مطابق سمجھتے ہیں. ہم کہتے ہیں یہ بھی فراڈ ہے. اس میں پتہ کیا لکھا ہوا ہے واقعہ, کہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک مرید تھا, وہ انہیں وضو کروایا کرتا تھا. ایک دن اس نے وضو کروانے کے بعد جو لوٹا ہے نا اس کی ٹوٹی قبلہ رخ رکھنے کی بجائے تھوڑی ہٹا کے رکھ دی, جان بوجھ کے نہیں, بے دھیانی کی وجہ سے. تو کہتے ہیں جی شیخ عبد القادر جیلانی کو اتنا غصہ آیا کہ انہوں نے نگاہ مار کے نا مرید کو جلا کے راکھ کر دیا, اس کی روح پرواز کر گئی. وہ مرید جو بےچارا اس امید میں اپنے بابے سے اٹیچ تھا کہ یہ میری حفاظت کرے گا, وہ خود تو مرا, بابا بھی مار کے چلا گیا. ہاں ظاہر ہے بابے نے قتل نہ کیا, 302 لگتی ہے بابے کے اوپر, ہاں ذہن میں رکھیے گا. تو ان کے بابوں نے ان کی آخرت کیا بچانی ہے, ان کے مرید اپنی آخرت بھی لے ڈوبے, بابا بھی نال ہی لے گئے. تو کہتے ہیں اس کے بعد پھر انہوں نے نگاہ ماری لوٹے کی طرف تو ٹوٹی سیدھی ہو گئی. یہ ان لوگوں کا, ان کے بزرگوں کا, اب تو میں کہہ سکتا ہوں نا ان کے بزرگوں کا, کیونکہ یہ تو مانتے ہیں نا, ان کے بزرگوں کا یہ لیول ہے کہ وہ بجائے لوٹے کی ٹوٹی کو سیدھا کرنے کے بندے مار دیتے ہیں, اور پھر ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ آپ نے رسول اللہ تک پہنچنا ہے نا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, ان بزرگوں کا دامن کرم تھام لیں. توبہ توبہ توبہ, دماغ خراب ہے ساڈا, جو اپنے مریدوں کو جلا کے راکھ کر دیں, یوٹیوب سے گستاخانہ ویڈیوز نہ ڈیلیٹ کروا سکیں, ان کے ساتھ ہم نے اٹیچ ہونا ہے, ہمارا دماغ خراب ہوا ہے. اب دیکھیں اس سے کتنے مدنی پھول نکلتے ہیں. ہاں میرا دماغ کدھر جاتا ہے. سب سے پہلا مدنی پھول تو یہ ہے کہ ان کے بابے جو ہے نا قتل نہ حق کرتے تھے, 302 ان پہ لگتی تھی, اور قرآن میں ہے جس نے کسی مؤمن کو نہ حق قتل کر دیا وہ ہمیشہ کی جہنم میں.
ان کے بابے بقول ان کے، میں نہیں کہتا، بقول ان کے، ہم تو اس نے ظن رکھیں گے کہ عبد القادر جیلانی کو تو بیچاروں کو پتہ ہی نہیں ہوگا ان کے ساتھ کیا کچھ ہو رہا ہے، لیکن چونکہ یہ کروا رہے ہیں تو ظاہر ہے کہ پھر اس کا اینڈ رزلٹ یہی نکلے گا کہ وہ اپنے مریدوں کو قتل ناحق والا نہ صرف معاملہ کرتے تھے بلکہ مریدوں کی وجہ سے اپنی بھی آخرت برباد کر لی، ظاہر ہے خود بھی جہنم میں چلے گئے قتل ناحق کر کے، تو قرآن کا فتویٰ ہے۔ آج تو آڑے بابے 302 کٹاوا ہوتے ہیں۔ اچھا، اس کے بعد یہ رزلٹ نکلا کہ یہ جو ان کا دعویٰ ہے نا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کے پاسباں ہیں، امین ہیں، ان کی لیگیسی آگے لے کے چل رہے ہیں، یہ بھی بالکل فراڈ ہے۔ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایٹیچیوڈ یہ ہوتا تھا اپنے ساتھیوں کے ساتھ؟ بخاری اور مسلم دونوں اٹھا کے دیکھیں، انس بن مالک کہتے ہیں 10 سال تک میں نے رسول اللہ کو وضو کروایا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ وہ کہتے ہیں میں چھوٹی عمر کا بچہ تھا، 10 سال کی عمر میں میری والدہ ام سلیم مجھے رسول اللہ کی خدمت کے لیے چھوڑ کے چلی گئیں، اور 10 سال میں نبی الاسلام کے ساتھ رہا۔ کہتے ہیں ان 10 سالوں میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ نبی الاسلام نے مجھے ڈانٹا ہو، مجھے کبھی یہ کہا ہو کہ تم نے یہ کام کیوں کیا، یہ کام کیوں نہیں کیا۔ وہ کہتے ہیں کئی بار نبی الاسلام مجھے کسی کام سے روانہ کرتے تو میں بچوں میں کھیلنا شروع کر دیتا، یار 10 سال کا بچہ کھیلے گا ہی نا۔ نبی الاسلام نے کبھی نہیں مجھے ڈانٹا، کبھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر سے باہر نکلتے اور مجھے بچوں میں کھیلتے ہوئے دیکھتے تو پیار سے بلاتے، انیس، نام تھا انس، پیار سے بلاتے، انیس بیٹا میں نے تم نے فلاں کام کے لیے کہا تھا۔ وہ کہتے اچھا یا رسول اللہ میں جاتا ہوں، بس نہ ڈانٹا کبھی، نہ مارا پیٹا۔ اور تمہارے بزرگ جو کہتے ہیں ہم رسول اللہ کے ماننے والے ہیں، ہم آپ کو رسول اللہ تک پہنچائیں گے، پہلے آپ تک پہنچ جاؤ۔ یہ میں آپ کو کمپیریزن بتا رہا ہوں۔ لہذا یہ جو تم لوگ کلیم کر رہے ہو نا کہ ہمارے بزرگوں کی کتابیں بدل گئی ہیں، تو جو باتیں تم کتابوں سے بیان بھی کر رہے ہو نا بغیر بدلی ہوئی، ہمارے نزدیک وہ بھی قرآن و سنت کے خلاف ہیں۔ سمجھ رہے ہیں نا میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں؟ ہاں، اگر نہیں سمجھ آ رہی تو میں ایک اور مثال پیش کر دیتا ہوں۔ ان کے وہ اس وقت میٹھے میٹھے ایک مبلغ جو طارق جمیل صاحب کے مقابلے پہ انہوں نے لانچ کیے ہوئے ہیں، ثاقب رضا مصطفی صاحب، ہائے 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 ہائے، وہ خواجہ باؤ الحق نقشبند کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ ان کی ایک مریدنی تھی، ہاں، اس کو بادشاہ وقت نے ایک مینارے سے گرایا، ہاں، اور وہ بخارے میں تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ مریدنی نے آخری وقت میں بجائے اللہ کو پکارنے کے نا وہ بابے کو پکارا۔ اوکھے ویلے بزرگ کام آتے ہیں۔ تو آگے الفاظ دیکھیں اس ذمہ دار شخص کے، یہ کہتا ہے کہ جی وہ بزرگ آئے اڑ کے اور انہوں نے مریدنی کو کیچ کر کے، ہاں اس میں الفاظ ہے پکڑ کے، تو زمین پہ آرام سے رکھ دیا جب اس کو دھکا دیا جلاد نے۔ حضرت شاہ نقشبند بخاری علیہ رحمہ نقشبندیوں کے امام ہیں۔ آپ کابل میں تشریف لائے تو بادشاہ کے گھر میں کام کرنے والی ایک خاتون آپ سے روحانی نسبت قائم کر لیتی ہے۔ جو اس کی ہم منصب تھیں انہوں نے اس سے حسد کیا اور بادشاہ کے گھر کا زیور چوری کر کے اس پر الزام دھر دیا اور گواہیاں بھی دے دی۔ بادشاہ کو بڑا غصہ آیا، اس نے کوئی بات سنے بغیر کہا کہ اس کو لے جاؤ اور محل کی چھت سے اوپر گرا دو۔ خیر اس کو چھت پہ لے گئے، جب پھینکنے لگے تو اس کے دل میں خیال آیا، وہ کسی نے بتایا تھا کہ اوکھے ویلے بزرگ کام آتے ہیں، تو اس سے بڑھ کر اوکھا ویلا ہو کیا سکتا ہے؟ تو اس نے بخارے کی طرف منہ کر کے کہا، شیعہ للہ چو گدائے مستمند المدد خواہم ز شاہ نقشبند۔ اور اتنے میں جلاد نے پیچھے سے دھکا دے دیا۔ جب وہ نیچے گئی تو حضرت شاہ نقشبند بخاری نے پکڑ کے آرام سے زمین پہ رکھ دیا۔ تو حیرت زدہ ہوگی، حضرت آپ کب آئے تھے؟ کہا تو از چبارہ آمدی من از بخارا آمدم، تو چبارے سے چل پڑی تھی، میں بخارے سے چل پڑا۔ اور بعد میں مریدنی پوچھتی ہے کہ حضرت آپ کہاں سے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ تو مینارے سے چل پڑی اور میں بخارے سے چل پڑا، اور نہر والے پل تے آ کے ملے دوئے۔ یہ تبدیل تو نہیں ہوا، ظاہر ہے ثاقب رضا مصطفی صاحب جب بیان کر رہے ہیں تو یہ واقعہ تبدیل تو نہیں ہوا نا، اس کے ساتھ تو ہم یہ کر سکتے ہیں نا سب کچھ۔
اور دوسری طرف بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ اما عائشہ سلام اللہ علیہا کہتی ہیں کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی بھی کسی عورت کو بیعت کے لیے ہاتھ نہیں لگایا. اور ان کی حالت دیکھیں کہ ان کے جو پیر ہیں وہ مریدنیاں کیچ کرتے ہیں. اب میں نے تو نہیں ان کو کہا کہ نامحرم مریدنی کو کیچ کیوں کیا, یہ میں آپ کو کمپیریزن بتا رہا ہوں. اس کے بعد ایک اور واقعہ جو بڑا مشہور کیا ہوا انہوں نے, وہ کہتے ہیں کہ جی ابو الحسن خرقانی جو تھے نا, جو بایزید کے خلیفہ تھے, وہ خلیفہ بھی جا کے قبر پہ ہی ہوئے ہیں, مطلب ان کے مرنے کے بعد تو وہ پیدا ہو رہا ہے بندہ. تو محمود غزنوی جب سومنات پہ حملے کر رہا تھا تو اس کو کامیابی نہیں ہو رہی تھی, تو آخری دفعہ اس کے پاس ابو الحسن خرقانی کا ایک کرتا تھا جو اس نے اللہ کے حضور توسل کے طور پر پیش کرتے ہوئے دعا کی اور اسے فتح ہو گئی. اور رات کو خواب میں بابا جی آ گئے اور بابا جی ناراض ہیں. وہ کہتے ہیں کہ تو نے میرے کرتے کی اتنی کم قیمت لگائی ہے, اگر تو یہ کرتا اپنے ہاتھ میں پکڑ کے اللہ سے یہ دعا کرتا کہ ہند کی سرزمین میں قیامت تک کوئی کافر نہ ہو تو یہ سارے مسلمان ہو جاتے. حضرت ابو الحسن خرقانی ایک بزرگ گزرے, یہ حضرت بایزید بستامی کے سجادہ نشین تھے. اتنے بڑے آدمی تھے, اپنا جبہ دیا محمود غزنوی کو, جب مشکل آئی تو دعا مانگنا آگے رکھ کے اللہ فتح دے دے گا. تو محمود کہتے ہیں جب سومنات کے مندر نہیں فتح ہو رہے تھے تو میں نے بابے کا جبہ سامنے رکھ کے دعا کی تو اللہ نے مجھے فتح دے دی. کہتے ہیں بابا جی رات خواب میں ملے تو کہنے لگے تو نے کیا قیمت ڈالی میرے جبے کی؟ کہا حضور کیا مطلب؟ فرمانے لگے تو میرا جبہ سامنے رکھ کے دعا کرتا کہ یا اللہ ہندوستان کے سارے کافر مسلمان ہو جائیں تو اللہ نے توفیق ایمان دے دینی. یہ تو نے کیا دعا مانگی ہے؟ یہ تعلیمات بتاتے ہیں اور پھر سبحان اللہ پڑھتے ہیں. اور یہ واقعہ تذکرۃ الاولیاء کے اندر بھی لکھا ہوا ہے شیخ فرید الدین عطار نے. اب یہ واقعات بیان کرتے ہیں تو ہم اس کے مقابلے میں انہیں بتائیں گے کہ بھائی اگر ان کرتوں سے کوئی فرق پڑتا تو اس کائنات میں سب سے عظیم کرتا تو رسول اللہ کا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. صحیح مسلم میں حدیث ہے, اسما بنت ابی بکر نے نبی الاسلام کا کسروانی طیالسی ایک کالا جبہ وہ نکالا اور انہوں نے بتایا کہ یہ وہ جبہ ہے جو نبی الاسلام پہنا کرتے تھے اور اس کے دھون کو ہم مریضوں کے لیے شفا کے طور پر استعمال کرتے ہیں. نبی الاسلام کا کرتا مبارک جو صحیح تبرک بھی ہے, جس سے صحابہ کرام نے تبرک بھی حاصل کیا, وہ کرتا جب نبی الاسلام خود پہنتے تھے, اس کرتے کو دیکھ کے تو مشرکین عرب نے اسلام قبول نہیں کیا. اور اس کے بعد رومنز اور پرشینز کے خلاف جب صحابہ کرام نے جنگیں لڑی ہیں تو وہ کرتا تو نہیں لے کے گئے جس طرح یہ ابو الحسن خرقانی کے کرتے سے دعا کی ہے. انہوں نے تو رسول اللہ کے کرتے سے کوئی دعا نہیں کی ہے. وہاں تو 8,500 صحابہ اور تابعین شہید ہوئے ہیں جنگ قادسیہ میں, ہاتھیوں کے نیچے بھی آئے کئی, تب جا کے وہ پرشین امپائر جو ہے وہ مسلمانوں کے پاس آئی ہے. اور جنگ یرموک میں بھی ہزاروں صحابہ اور تابعین شہید ہوئے ہیں, تب جا کے رومن امپائر کی کمر ٹوٹی ہے. ادھر تو کوئی کرتے نہیں لے کے گئے, سب کہانیاں بنائی ہوئی ہیں. پھر ہمارے وہ جو مرشد ہیں مصباحی صاحب, ہاں اب مصباحی صاحب جو کچھ بیان کر رہے ہیں بزرگ ہی لکھ کے گئے میں, یہ کشف المجوب میں واقعہ لکھا ہوا ہے. اوپر دیکھا تو سونا, نیچے دیکھا تو سونا, درخت سارے کا سارا سونے کا اور پتے سونے کے اور جڑیں بھی, ہاں نا اینڈ تک کہتے ہیں ہاں نا, یعنی میں بھی ہوتے ہی سا, ہاں یہی مطلب ہوتا ہے نا. داتا حضور کشف المحجوب میں لکھتے ہیں یہ فکرے ان کی زبان سے تب ادا ہوئے جب اس درخت کے نیچے تھے جس کے اوپر میں چڑھا ہوا تھا. آپ فرماتے خدا کی عزت و عظمت کی قسم, پورا درخت, اس کی ٹہنیاں, اس کا تنا, اس کی جڑیں بھی سونے کی ہو گئی, سارا, ہاں سارے سونے کا ہو گیا. اب وہ جو ہے نا وہ مٹی اٹھانے کے لیے نیچے ہوا, تو نیچے دیکھا تو زمین سونے کی, زمین سونے کی ہے. یہ کیا ہوا؟ دائیں دیکھا تو سونا, بائیں دیکھا تو سونا, آگے دیکھا تو سونا, پیچھے دیکھا تو سونا. اب بابا جی نے کام کیا تھا, کیوں نہیں مٹی دیا ٹیما پھڑان دیا.
اور کہتا ہے حضور کہاں سے پکڑاؤں, مٹی ہے ہی نہیں, جہاں تک نظر جاتی سونا ہی سونا ہے. بابا جی ایک سوال ہے بابا جی, اگر آپ ہوا میں سونا نکال سکتے ہیں بابا جی تو دیش کی غریبی کیوں نہیں مٹا دیتے بابا؟ جواب بابا جی, جب آپ خود سونا نکال سکتے ہو تو ہم لوگوں سے چندہ کیوں لیتے ہو بابا جی؟ جواب ہریو یہ رانگ نمبر ہے, یہ رانگ نمبر ہے. تو یہ وہ تعلیمات ہیں جو ان کے بزرگوں کی کتابوں میں لکھی ہیں, یہ ڈیفینڈ کر رہے ہیں. ہم اس کے جواب میں پھر آپ سے نہ پوچھیں کہ تم بزرگوں کے بارے میں کلیم کر رہے ہو کہ وہ نیچے دیکھتے تھے سونا بنا دیتے تھے, درختوں کو سونے کا بنا دیتے تھے. خدا کے لیے سورہ بنی اسرائیل کے اندر جو کافروں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 9 معجزات مانگے تھے نا, ان میں سے ایک معجزہ یہ بھی تھا کہ اس کا کوئی سونے کا گھر بن جائے, تب اسے پیغمبر مانیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے پتا اس کے جواب میں کیا کہا کہ تم فرماؤ میں تو بشر ہوں, رسول ہوں, اللہ کا پیغام پہنچانے والا ہوں, یہ اللہ کے اختیار میں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے تو اوپر دیکھیں تو سونا, نیچے دیکھیں تو سونا تو نہیں ہوا. جہاں پہ نبوت بھی سٹیک پہ لگی ہوئی تھی اس حوالے سے کہ کافر وہ ڈیمانڈ کر رہے تھے معجزہ. تیرے بزرگوں کا اتنا مقام ہو گیا ہے کہ ان کے لیے بعد میں یہ ساری چیزیں سونے کی بن جائیں گی. چلیں اس کے بارے میں کوئی کہہ لے گا جی وہ اللہ تعالیٰ کی مشیت یہ تھی کہ کافروں کو معجزے کے طور پہ یہ چیز نہیں دکھانی, صرف قرآن ہی معجزہ ہے. چلیں آگے چلتے ہیں. سورہ التوبہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ غزوہ تبوک کے موقع پر جب کچھ غریب اصحاب رسول اللہ کے پاس آئے اور انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ہمارے لیے کوئی ساز و سامان کا بندوبست کر دیں, کوئی سواری کا, 700 کلومیٹر دور جانا ہے رومن امپائر کے بارڈر کے اوپر تبوک کے لیے, تو ہم بھی آپ کے ساتھ چلیں گے. تو نبی الاسلام نے فرمایا کہ میں اپنے پاس کوئی ایسی چیز نہیں پاتا کہ میں تمہاری اس حوالے سے کوئی مدد کر سکوں, نہ سواری کے طور پہ نہ ساز و سامان کے طور پر. اے نبی تم دیکھتے ہو کہ یہ تم سے اس حال میں واپس پلٹتے ہیں کہ ان کی آنکھیں آنسوؤں سے تر ہوتی ہیں, اس غم کے سبب کہ وہ اپنے نبی کے ساتھ قتال میں شامل نہیں ہو سکیں گے. اب نبی الاسلام تو کہہ رہے ہیں کہ میں تو کوئی ایسی چیز نہیں پاتا کہ میں تمہاری مدد کر سکوں. تو اس موقع پر اوپر دیکھا تو سونا, نیچے دیکھا تو سونا کیوں نہیں ہو گیا؟ وہ تو جامع ترمذی میں آتا ہے کہ سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی راہ میں صدقہ اور خیرات کیا, سونے کی اشرفیاں اور اونٹ, اور وہ انہوں نے کمائے ہوئے تھے, وہ اوپر دیکھیں تو سونا, نیچے دیکھیں تو سونا نہیں تھے. تو تمہارے بزرگوں کے لیے ہم کیسے مان لیں؟ صحیح بخاری میں آتا ہے کہ سیدنا ابو بکر جب خلیفہ راشد بنائے گئے تو انہوں نے صحابہ کرام سے کہا کہ تم اچھی طرح جانتے ہو میرا کاروبار بڑا اچھا چل رہا تھا, لیکن اب تم نے حکومت کی ذمہ داری میرے اوپر ڈال دی ہے, تو میرے بال بچوں کا کیا بنے گا, میرے لیے کوئی وظیفہ مقرر کرو. تو صحابہ کرام نے پھر مشورہ کر کے ایک جو عام مہاجر کا وظیفہ تھا وہ خلیفہ راشد کے لیے مقرر کیا. اور بخاری کے الفاظ بتا کیا ہیں کہ ابو بکر امور حکومت چلائیں گے اور اس کے عوض جو مسلمان ہیں وہ ان کے بیوی بچوں کا خرچہ اٹھائیں گے. کتنی گستاخی ہے کہ ابو بکر کے گھر والوں کا خرچہ مسلمان اٹھا رہے ہیں ان کے بقول. لیکن ہمارے نزدیک ایسا ہی ہوتا ہے بھائی, یہ نہیں ہوا کہ حضرت ابو بکر نے مسلح اٹھایا تو نیچے سے سونا نکلا, نہیں نکلتا ایسے سونا, ایسا تو نہیں ہوتا. اوپر دیکھیں تو سونا, اور دیکھیں یہ لوگ دعوے کرتے ہیں ہم جی صحابہ کرام اور اہل بیت کے مان رہے ہیں, اور نسوے تو ہیں تو انہوں پتہ ہی نہیں صحابہ کرام اور اہل بیت دا کوئی, تسی بابیاں دے مننے والے ہو. یہی مصباحی صاحب ایک اور واقعہ سناتے ہیں ایک بزرگ کا. وہ کہتے ہیں کہ وہ سمندری جہاز کے ذریعے حج یا عمرے کے لیے جا رہے تھے اور بار بار کیپٹن سے آگے پوچھتے تھے کہ بھئی کب آئے گا جدہ, تو وہ کہتا تھا ابھی تو یہ بندرگاہیں آئیں گی پھر, اور پھر وہی جو ان کی کہانی تھی وہ چھوڑ دی انہوں نے. وہ کہتے ہیں کہ جی وہ بزرگ جو ہیں وہ انہوں نے اپنی کرامت دکھائی اور نے کہا جی کیپٹن صاحب لو پھر جدہ آ گیا جی. ہمارے بزرگوں نے کوئی لطیفے نہیں لکھے جی. یہ کتاب ہے تذکرہ غوثیہ, یہ غوث علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ملفوظات. آپ فرماتے ہیں میں حج کرنے کے لیے گیا اور میں بمبئی بندرگاہ سے بحری جہاز پہ بیٹھا, کہتے اسی طرح جہاز بمبئی بندرگاہ سے نکلا, تھوڑا سا جہاز آگے گیا ہوگا تو ایک بابا جی آ گئے اور آ کے میرے والد صاحب کو کہتے ہیں مولوی صاحب یہ تو بتائیں جدہ کب آئے گا.
تو کہتے ہیں میرے والد صاحب مسکرا کے کہنے لگے بزرگو وہ یہ تو جہاز بمبئی بندرگاہ تو چلے ہے 11 دن لگنے نے پھر جدہ آئے گا. کہتے ہیں بابا جی چلے گئے, اثر پڑھ کے پھر آئے, وہی سوال, میرے والد صاحب کا بھی وہی جواب, پھر چلے گئے, مغرب پڑھ کے پھر آئے, پھر وہی سوال. کس دفعہ میرے والد صاحب بھی غصے میں آ گئے, کہنے لگے بابا جی گل نہ کریے, بار بار نہ ہو میرے گھر, میں تو 11 دن تو پہلے لیا نہیں سکتا, جو تسی لیا سکتے ہو تو لے آؤ. کہتے ہیں وہ بابا جی میرے والد صاحب کو کہتے ہیں پھر سب سے پہلے کون سی بندرگاہ آئے گی؟ کہتے ہیں میرے والد صاحب نے کہا مخا, پھر کون سی آئے گی؟ حدیدہ, پھر کون سی آئے گی؟ عدن, پھر کون سی آئے گی؟ میرے والد صاحب نے کہا جدہ. تو بابا جی کہتے ہیں پھر دیکھو جدہ آ گیا جی. تذکرہ غوثیہ, ہمارے بزرگوں نے کوئی لطیفے نہیں لکھے جی. انہوں نے پتا سی کہ جدے تو بعد انجینئر صاحب نے بھی آنا ہے. اتنا بڑا بلنڈر بابے سے ہو گیا. یہی میں کہتا ہوں ان بابوں کو نہ قرآن کا پتہ, نہ سنت کا پتہ, نہ ان کو نماز ٹھیک آتی ہے, نہ انہیں زکوٰۃ کے مسائل پتہ ہے, نہ انہیں حج کے مسائل پتہ ہے. اتنی بڑی خرابی ہو گئی کہ جو احرام باندھنے کی جگہ تھی میقات, وہ یہ سب کانٹیننٹ سے وہ جا رہے تھے, وہ کہہ رہے تھے کہ یہ اس طرف سے جا رہے تھے. یلملم ایک جگہ آتی ہے جو جدے سے بہت پہلے آتی ہے, ایون جہاز کے پائلٹ کو بھی پتا ہے. آپ عمرے کے لیے جائیں, وہ اناؤنسمنٹ کرتے ہیں کہ یلملم آنے والا ہے, اگر کسی نے احرام نہیں باندھا ہوا یا احرام باندھا ابھی تک نیت نہیں کی تو نیت کر لے, کیونکہ اس کے بعد تو دم واجب ہو جائے گا. ان کے بابے نے ڈائریکٹ جدے پہنچا دیا جہاز, وہ کوئی نہیں پہنچا, کہانی پہ کراندہ جائے. لیکن چلو یہ تو کہتے ہیں نا پہنچا. ہم کہتے ہیں جس بابے کو مسائل نہیں پتا, پکڑ کے مفت میں پورے کے پورے بحری جہاز کے اوپر جو ہے نا وہ دم واجب کروا دیا. سینکڑوں لوگ سوار ہیں, سینکڑوں بیڑے اب جا کے ڈھونڈے, یعنی نیکی کی تھی کہ الٹا مصیبت ہی پا چڑھا. اور یہ شوق سے بیان کرتے ہیں, یعنی پورے جہاز کو اڑا کے وہاں پہ پہنچا دیا. یہ نا جہاز تو اڈے کل بنیا تھے کوئی نہیں, ہاں, نہ تم سے سٹیم انجن بنا, نہ تم سے ہوائی جہاز بنا. پوری زندگی تمہارے بزرگ مکے مدینے جاتے رہے, ٹھیک ہے, کسی کو تیل نظر نہیں آیا. تیل جا کے 1960 میں جا کے جو ہے وہ ارامکو کمپنی جو امریکہ کی, انہوں نے جا کے وہاں پہ نکالا تیل. تو بزرگ کدھر رہے؟ سب کہانیاں کراتے رہے. اچھا اب میں آپ کو بتاؤں, مسلم شریف میں لکھا ہوا ہے, بنو سلمہ ایک چوراہے پر کھڑے ہوئے تھے, نبی علیہ السلام پاس سے گزرے, آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کس لیے کھڑے ہو؟ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہم دور گاؤں ایریا سے آتے ہیں تو نماز میں لیٹ ہو جاتے ہیں, ہم نے ارادہ کیا کہ ہم مسجد نبوی شریف کے پاس مدینہ شریف میں ہی شفٹ ہو جاتے ہیں تاکہ نماز پہ ہم ٹائملی پہنچ جائیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگ جتنے قدم چل کے آتے ہو نا تو اتنا ثواب تمہارے نامہ اعمال میں لکھا جاتا ہے. تو پھر بنو سلمہ نے مدینہ شریف میں شفٹ ہونے کا ارادہ ترک کر دیا. آپ مجھے بتائیں اس وقت رسول اللہ نے یہ مشورہ کیوں نہیں دیا کہ اڑ کے آ جایا کرو, بعد میں بابے جو اڑیں گے؟ او بھائی کوئی نہیں تھا اڑتا. اس کا مطلب صحابہ کرام کو ایکٹنگ میں نہیں کر رہے تھے, وہ نہیں اڑ سکتے تھے بےچارے, اسی لیے مدینہ شریف شفٹ ہو رہے تھے. یہ ہے کتابوں کا دین. یہ میں آپ کو کمپیریزن ساتھ ساتھ اس لیے کروا رہا ہوں تاکہ آپ کو پتا چلے کہ مرنے سے پہلے اے مسلمہ کر لے اس پہ غور, کتابوں کا خدا اور ہے, بابوں کا خدا اور. اگرچہ بابے بھی اسی خدا کو مانتے ہیں لیکن یہ کوالٹیز بالکل ڈیفرنٹ ہیں. قرآن و سنت میں آئی ہوئی تعلیمات بالکل ڈیفرنٹ ہیں. اس طرح کی تعلیمات یہ لوگ پبلک کے اندر مشہور کر رہے ہوتے ہیں. اگلے دنوں وہ باپا جانی کی ایک ویڈیو, اس کے اوپر ان کے جو سینکڑوں ہزاروں مریدین سبحان اللہ پڑھ رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں جی ہمارے ایک مفتی تھے دعوت اسلامی کے, تو وہ فوت ہو گئے. ان کی قبر کے اوپر ایک مدنی قافلہ حاضری کے لیے گیا, تو کہتے ہیں اندر سے قرات کی آواز سنائی دے رہی تھی اور زور کی نماز تھی. مفتی دعوت اسلامی کی بارگاہ میں, تو انہوں نے وہ بتایا کہ ہم اس وقت مفتی دعوت اسلامی قدس سرہ السامی کے مزار پر حاضر ہیں, اور ہم دونوں نے بالکل ہوش و حواس میں اپنے کانوں سے سنا کہ اندر میں با جماعت نماز پڑھی جا رہی ہے, اندر میں نماز پڑھی جا رہی ہے, باقاعدہ قراءت سنائی گئی. ہم کو ظہر کا وقت تھا, باقاعدہ وہ قراءت سنائی دی گئی. ظہر کا وقت تھا, باقاعدہ وہ قراءت سنائی دی گئی. ظہر کا وقت تھا, باقاعدہ وہ قراءت سنائی دی گئی, اور سلام پھیرنے کے بعد اللہم انت السلاموں کی دعا بھی ہم نے سنی. اندازہ کرو
اور نیچے لوگ سبحان اللہ پڑھ رہے ہیں. اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ ان کے آڈینس کتنا اپنا دماغ استعمال کرتے ہیں. زور کی نماز میں تو قرات اونچی ہوتی ہی نہیں ہے, کہانی ہے, کوئی آواز نہیں سی آ رہی قبر کے اندر سے یا باہر سے. ایسے نہیں ہوتا میرے بھائی. صحابہ اکرام کا سٹیٹس میں آپ کو بتاؤں, قبر تو بہت دور کی چیز ہے. صحیح بخاری میں حدیث ہے, نبی علیہ السلام کا ایک غلام تھا مدعم, جو آپ علیہ السلام کی سواری کا کجاوا کسا کرتا تھا. خیبر کے موقع پر ایک نامعلوم تیر اسے لگا, وہ شہید ہو گیا. صحابہ اکرام نے کہا کہ تمہیں شہادت مبارک ہو, نبی علیہ السلام کی خدمت بھی اور موت بھی آپ کی موجودگی میں آئی ہے. بالکل ٹھیک رزلٹ نکالا. لیکن نبی علیہ السلام نے پتہ کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا تم اسے شہادت مبارک کہہ رہے ہو, حالانکہ میں نے دیکھا ہے کہ اس نے مال غنیمت کی ایک چادر چوری کی تھی جو اللہ تعالیٰ نے آگ کی بنا کے اس کے اوپر ڈال دی ہے. صحابہ کرام کو تو سامنے میت کے اوپر کوئی چادر نظر نہیں آئی. ان کے بزرگوں کو نظر آتا ہے جی قبر کے اندر کون نماز پڑھ رہا ہے, کوڑ مار رہے ہو, اور نماز زور کی اور کہہ رہے کہ رات کی آواز باہر سنائی دے رہی تھی. زور میں تو آہستہ آواز سے ہوتی ہے. کوئی جھوٹ کرنا تھا تو مغرب عشاء کا ذکر کرتا ہے, لیکن وہ چور اپنی لنگوٹی چھوڑ جاتا ہے نا, اور ہم تو تیار بیٹھے ہیں پکڑنے کے لیے. چھوڑ ہی نہ ہو تب بھی ہم پکڑ لیتے ہیں, جب کوئی اتنی چھوڑ کے جائے تو ویسے پکڑی جائے گی. تو صحابہ کرام اپنے گھروں کی طرف دوڑے. اگر کسی نے غلطی سے بھی کوئی ایک رسی کا ٹکڑا بھی اٹھایا تھا نا, یہ سمجھ کے کہ اس کی کیا ورت ہے, لا کے مال غنیمت میں جمع کروایا کہ اس کی وجہ سے ہماری پکڑ نہ ہو جائے. پھر بخاری مسلم میں حدیث موجود ہے کہ نبی علیہ السلام دو قبروں کے پاس سے گزرے تو رک گئے. صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ آپ کیوں رکے ہیں؟ فرمایا دو قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے. صحابہ کرام کو تو نہیں قبر کا عذاب نظر آیا, ان کے بزرگوں کو کشف القبور ہوتا ہے, جی آخرت کا بتا دینا, اور چھڑ دو آخرت کا 10 دن دینے. یہ دیکھ کے نا, دیکھ کے میری میکینیکل انجینئرنگ کا ایک فارمولہ نہیں پڑھ سکتے, سمجھانا تو دور کی بات ہے, جب تک انہوں نے سیکھا نہ ہو کہانیاں. اور دیکھیں یہ باپا جانی جو ہے نا, یہ کئی بار درس دیتے ہوئے نا اینک لگائی ہوتی ہے انہوں نے, اور جو لوگوں کے دلوں کے حال جانتے ہیں وہ سامنے پیڈ سے پڑھنے کے لیے ان کو اینک لگانی پڑتی ہے. اور زوم کر لیا کرو اینج کر کے, کم از کم انجینئر صاحب دے فتوے تو بچ جاؤ. اینک کے بغیر جو سامنے لکھا ہوا اردو نہ پڑھ سکے وہ دل کے حال جانے گا. کہانیاں کرانیاں بند کرو, جھوٹ اپنی طرف سے چیزیں بنا بنا کے مارکیٹ میں پھینکتے ہیں, اور لوگوں کو جو ہے نا وہ اپنے بزرگوں کا پھر اسیر کیا ہوا ہے کہ جی ہمارے بزرگ تو یہ کر لیتے تھے, تو وہ کر لیتے تھے, تو یہ کر لیتے تھے. تو نبی علیہ السلام نے کہا ان دو قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے. ان میں سے ایک چگلی کھاتا تھا, دوسرا پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا. آپ نے پھر ایک درخت کی ٹہنی توڑ کے اس کے 2 حصے کیے, اس پہ لگائے, اور فرمایا جب تک یہ ہری رہیں گی ان کے عذاب میں تخفیف ہوگی نبی علیہ السلام کی دعا کی برکت سے. پھر مسلم شریف میں حدیث ہے, نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے ارادہ کیا کہ میں اللہ سے دعا کروں کہ تمہیں عذاب قبر سنوا دے. دیکھ تو کوئی سکتا ہی نہیں, لیکن پھر میں اپنے اس ارادے سے پیچھے ہٹ گیا. مجھے خدشہ ہوا کہ تم اگر عذاب قبر سن لو تو اپنے مردوں کو دفنانا ہی چھوڑ دو گے, اتنا خوف کھا جاؤ گے. صحابہ اکرام کو تو عذاب قبر دیکھنا تو دور کی بات, نبی علیہ السلام کہتے ہیں تمہیں تو سنوایا بھی نہیں جائے گا. اور یہ لوگ اپنے بزرگوں کے بارے میں کلیم کرتے ہیں. سب کہانیاں بنائی ہوئی ہیں, جھوٹ ہے. جھوٹ بولو اور بولو, بولتے جاؤ, اسی لپیٹتے جاؤں گے تھوڑی. اینڈ جیڈی نے گچھی انہوں آگ لا دیں گے قرآن و سنت کے دلائل سامنے رکھ کے. کہانیاں بنائی ہوئی ہیں, جھوٹ پہ جھوٹ بولتے جاتے ہیں. تو یہ وہ تعلیمات میں آپ کو بتا رہا ہوں موٹی موٹی جو ان کے کلیم ہیں. اور جی بزرگ تھے تو وہ ان کا ایک مرید تھا, اس کی بیوی حافظ قرآن تھی, وہ بیچارہ کوہرا تھا, وہ پریشان ہو گیا. بیوی نے کہا میرے نڑے نہ لگی جو تک تو بھی حافظ نہ بنے. تو ٹائم قیامت تک کی. وہ جناب پریشان ہو کے پیر صاحب کے پاس پہنچا. پیر صاحب نے کہا جی کہ جی صبح, اور یہ وہ واقعات جو انہوں نے کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں, بیان کرتے ہیں, یہ وہ ہیں جو تبدیل نہیں ہوئی ہوئی, یہ وہ چیزاں نے. کہتے ہیں جی وہ پیر صاحب نے صبح کے وقت جب سلام پھیرا فجر کی نماز میں, دائیں طرف جتنے تھے حافظ قرآن بن گئے, بائیں طرف جتنے تھے ناظرہ بن گئے. اور لوگ کہتے ہیں سبحان اللہ.
اس طرح کوئی حافظ قرآن بنتا ہوتا تو صحابہ صفا کا جو چبوترا ہے 155 صحابہ کا، ان میں سے جو احادیث روایت کرنے والے صحابہ ہیں وہ تو چند ایک ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ان کے لیے بھی خاص دعا تھی، بخاری مسلم میں آئی، تو وہ حدیثیں نہیں بھولتے تھے. وہ کہتے ہیں میں بھول جاتا تھا، پھر حضور نے میرے لیے دعا کی، میں پھر جو بھی نبی علیہ السلام سے سنتا تھا یاد کرتا تھا. لیکن انہوں نے بھی یہ نہیں ہوا کہ نبی علیہ السلام نے کوئی دائیں طرف سلام پھیرا تو ان کو ساری حدیثیں یاد ہو گئی ہیں، محنت سے یاد کی ہیں بعد میں بھی. یہ میں آپ کو فرق بتا رہا ہوں، ورنہ یہ اتنے لوگوں کی نبی علیہ السلام تعلیم کا اہتمام کیوں کرتے تھے؟ حتیٰ کہ مسند احمد میں آیا کہ غزوہ بدر کے جو قیدی تھے کافر، وہ چھوڑنے کے لیے یہ ان کے لیے فدیہ مقرر کیا گیا، جن کے پاس پیسے نہیں تھے، کہ تم لوگ مسلمانوں کو لکھنا پڑھنا سکھا دو. نبی علیہ السلام نے تو نہیں کہا کہ بھی جس نے لکھنا پڑھنا سیکھنا ہے میرے پیچھے نماز نیت کرے، دائیں طرف سلام پھیروں گا سارے حافظ ہو جائیں گے، بائیں طرف سارے ناظرہ ہو جائیں گے. اس کا مطلب ہے کہ جو کچھ تم اپنے بزرگوں کے بارے میں کلیم کر رہے ہو نا، واقعات، وہ سب کے سب خود فراڈ کے اوپر مبنی ہے. ہم جو تم لوگ صحیح بیان کرتے ہو نا، وہ بھی صحیح ماننے کے لیے تیار نہیں. جی شیخ عبد القادر جیلانی نے فرمایا کہ میرے سلسلے میں جو بھی داخل ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے مجھ سے گارنٹی مجھے دی ہے. اندازہ کرے غیر پیغمبر جو 500 سال بعد آیا اس کے بارے میں ایک کلیم کر رہے ہیں، اللہ نے اسے گارنٹی دے دی ہے. رسول اللہ کے بعد جو کہہ رہے ہیں نا مجھے اللہ نے گارنٹی دی ہے، تو سمجھ لو کہ اے مسلمہ کذاب دا چھوٹا پراج ہے، خواہ غلام القادیانی دجال ہے یا کوئی اور ہے. ہم نہیں کہتے کہ عبد القادر جیلانی نے یہ کہا ہوگا، لیکن ان کی ضد ہے. ہم کہتے ہیں اگر ضد ہے تو لو سامو، پھر فتوا لو ساڑھے کو. تمام اولیاء کی گردن پہ میرا پاؤں. توبہ توبہ، کیا کبھی ابو بکر عمر عثمان و علی نے یہ دعویٰ کیا کہ تمام صحابہ کی گردن پہ ہمارا پاؤں ہے؟ اور یہ آگے سبحان اللہ پڑھ رہے ہوتے ہیں. عقل کا ماتم کرے. جی میرا مرید جو ہے وہ مشرق میں ہو اور میں مغرب میں ہو اور اس کا ستر کھل جائے تو میں پہنچ جاؤں گا. میں کہا بڑو سچے قادری. نیچے پجامہ یا کوئی انڈر ویئر پہن کے تو پبلکلی آپ لوگ اپنی تہمت کھول کے بتائیں اور شیخ عبد القادر جیلانی آ کے آپ کی تہمت باندھ دیں. وہ کہتے ہیں نہیں اس طرح تو بزرگوں کو چیک تو نہیں کرنا چاہیے نا، یہ تو ویسے انہوں نے فرمایا تھا. اور پریکٹیکلی ایک ہوا ہے انڈیا میں، ایک مولوی ان کا قادری تقریر کر رہا تھا، بڑا اچھل کود رہا تھا، اس کی شلوار اتر گئی. وہ آپ نے ویڈیو دیکھی ہوئی ہے نا؟ یہاں کے فارغین تبلیغ اس طرح کریں گے، سارے بڑے کو ہم دیوبند کی مکتب میں شامل حاصل کر لیں گے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت. اور کوئی نہیں شیخ عبد القادر جیلانی اس کی شلوار اوپر کرنے کے لیے آئے. سارے مریدوں کو جنت میں ساتھ لے جاؤں گا. اللہ کے بندو تم نے قرآن و حدیث پڑھا ہی نہیں ہوا. سورہ الشعراء میں جب وہ آیت نازل ہوئی کہ اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈر سنائیے، تو بخاری اور مسلم دونوں میں یہ حدیث موجود ہے. نبی علیہ السلام نے اپنے چچا عباس کو مخاطب کیا، اے نبی کے چچا عباس، میرے مال سے جو لینا ہے لے لے، اگر اللہ کے حضور پکڑا گیا تو میں تیرے کچھ کام نہیں آؤں گا. اے نبی کی پھوپھی صفیہ، میرے مال سے جو کچھ لینا ہے لے لے، اگر اللہ کے حضور تو پکڑی گئی تو میں تیرے کچھ کام نہیں آؤں گا. اے نبی کی بیٹی فاطمہ، میرے مال سے جو تو نے لینا ہے وہ لے لے، اگر اللہ کے حضور تو پکڑی گئی تو میں تیرے کچھ کام نہیں آؤں گا. اندازہ کریں. اور ادھر یہ لوگ کہتے ہیں جی ہم اپنے مریدوں کو بھی ساتھ لے کے جائیں گے جنت میں، اس وقت تک جنت میں داخل ہی نہیں ہوں گے. اللہ سے ڈر جاؤ. یہ تکبرانہ جملے کہ اولیاء کی گردن پہ میرا پاؤں ہے. اچھا پھر یہ بھی یہ پورا قصیدہ ان کی طرف قصیدہ غوثیہ منسوب کیا ہوا ہے. اور وہ پیر میر علی شاہ صاحب کے دربار کے اوپر نا جمعے کے دن مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام تو کبھی کبھار ہی پڑھا جاتا ہے، قصیدہ غوثیہ برل وہاں پہ پڑھا جاتا ہے. یہ قیامت تک سورج جو طلوع ہوگا وہ مجھے میری اجازت سے طلوع ہوگا، مجھے بتائے گا کہ کیا کچھ ہونا ہے. پتہ نہیں کیا کچھ کہانیاں لکھی ہیں نے، مطلب وہ جو کوئی صحابی بھی نہیں سوچ سکتا اپنے بارے میں. تو یہ ساری کی ساری باتیں کرنے کے بعد پھر میں بولوں کہ نہ بولوں کہ میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں، بابے تھے شے ہی کوئی نہیں. کیونکہ یہ جتنے میں نے 7-8 واقعات آپ کو بابوں کے بتائے ہیں نا، اس کے مقابلے میں قرآن و سنت کی تعلیمات بتائی ہیں.
تو اب میں حق بجانے میں ہوں یہ کہنے میں کہ نبی کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں، بابے تھے شاہی کوئی نہیں. جو چیزیں نبی علیہ السلام ان کے صحابہ کے لیے نہیں ہیں، تم نے بابوں کے لیے کلیم کی ہیں، تو ہم کہہ رہے ہیں نا یہ ہم بابوں کو توہین کے طور پہ نہیں کہہ رہے. اور ویسے بھی تم نے ہمیں خود یہ کہانی پڑھائی ہوئی تھی کہ جی کوئی بڑے سے بڑا غوث کتب ابدال ہو، وہ کسی صحابی کے گھوڑے کے قدموں کی خاک جو گھوڑے کے نتنوں میں بیٹھے، یہ جو ایک کہانی پوری انہوں نے بنائی ہوئی ہے، کولوئی بنائی ہوئی ہے. چلے یہ تو مانتے ہیں اس کہانی کو، اس کے برابر نہیں ہو سکتا. تم تو کہتے ہو کہ غوث کتب ابدال یعنی تمہارے بابے صحابہ کرام کے گھوڑے کے قدموں کی خاک کے برابر بھی نہیں ہے. جانوروں سے بدتر سمجھتے ہو غوث کتب ابدال کو، تم ظاہر ہے جانوروں سے بدتر سمجھ رہے. ہم تو اس بات کو نہیں مانتے، کوئی بھی جانور کسی مسلمان سے افضل نہیں ہو سکتا. بہرحال تم کہتے ہو کہ وہ ان گھوڑوں کے قدموں کی خاک جو ہے نا وہ افضل ہے تمہارے غوث کتب ابدال سے. تو میں تو چھوٹی بات کر رہا ہوں، بابے تشائی کوئی نہیں. مجھے تو کہنا چاہیے کہ ابو بکر عمر عثمان و علی جیسا ہے ہی کوئی نہیں. تیرے بابے تشائی کوئی نہیں، تیرے بابے تھے ابو بکر عمر عثمان و علی کے گھوڑے کی خاک کے مقابلے میں بھی شاہی کوئی نہیں. مجھے تو یہ بولنا چاہیے، تو بڑا ہلکا جملہ بول رہا ہوں. رجوع کرا پھر میں دیتے بھی جی بابے تشائی کوئی نہیں، بابے تشائی کوئی نہیں. جی آئے دن انجینئر صاحب نعرہ لگاتے ہیں، تم نے یہ نعرہ لگایا ہوا ہے نا کہ کوئی غوث کتب ابدال جو ہے وہ کسی صحابی کے گھوڑے کے قدموں کی خاک کو نہیں پہنچ سکتا. خود سے ایک جعلی کہانی. ہاں یہ ضرور ہے حدیث ابو داؤد کے اندر، جب مولا علی علیہ السلام کے اوپر سب و شتم کروا رہے تھے بنو امیہ کے لوگ کر رہے تھے، حضرت مغیرہ ابن شعبہ کی موجودگی میں، وہ گورنر کوفہ تھے، وہ اپنے سامنے کروا رہے تھے. مسند احمد میں موجود ہے، جدھر پھر ان کو بڑا غصہ آیا حضرت سعید ابن زید کو جو عشرہ مبشرہ میں سے تھے اور حضرت عمر کے وہ بہنوئی تھے. انہوں نے کہا اوے مغیرہ، اوے مغیرہ. اور ایک روایت میں آتا ہے اس ظالم کو دیکھو اپنے سامنے ایک جنتی کے اوپر لعنت کروا رہا ہے. تو انہوں نے کہا کہ نبی کے صحابی کے سامنے یہ ہو رہا ہے کہ ایک جنتی شخص کے اوپر لعنت کروائی جا رہی ہے. میں نے خود رسول اللہ سے سنا تھا ابو بکر جنت میں، عمر جنت میں، عثمان جنت میں، علی جنت میں، طلحہ جنت میں. عشرہ مبشرہ والی انہوں نے حدیث سنائی اور انہوں نے کہا کہ یاد رکھنا تم بعد کے لوگ جتنے ہو نا، تمہیں عمر نو بھی مل جائے نا، تو جو نبی کا صحابی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جہاد میں شریک رہا اور اس کے چہرے کے اوپر گرد آ گئی، مٹی، اس جہاد کی وجہ سے، تو کوئی شخص جو ہے عمر نو بھی اسے مل جائے نا، وہ پوری زندگی نیک اعمال کرتا رہے نا، وہ صحابی کے برابر نہیں ہو سکتا. حدیث میں یہ تھا کہ جس صحابی کے جسم پہ گرد آ جائے جہاد کرنے کی وجہ سے، اس صحابی کے برابر، عمر نوح کے برابر بھی کسی کو عمر مل جائے، وہ نیک اعمال کرتا رہے، نہیں پہنچ سکتا. انہوں نے کہانی بنا دی کہ جی گھوڑے کے قدموں کی خاک کے برابر بھی نہیں. جو صحیح بات ہے وہ میں نے آپ کو بتائی ہے کیا موجود ہے. تو جب تم کہو کہ کوئی بڑے سے بڑا غوث کتب ابدال کسی صحابی کے گھوڑے کے قدموں کی خاک کے برابر نہیں، تو تم خود ہی کہہ رہے ہو نا بابے تشائی کوئی نہیں. ہم تو پھر بھی بہت بڑی بات کر رہے ہیں کہ نبی کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں، بابے تھے شاہی کوئی نہیں. تم نے تو یہ پڑھایا ہوا ہے کہ صحابی کے گھوڑے کی خاک جیسا ہے ہی کوئی نہیں، بابے تھے شاہی کوئی نہیں. تو میرا نعرہ تم سے بہتر ہے اللہ کے فضل سے، لیکن توجہ نہیں تھی.